السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور بڑا انتظار کیا آپ لوگوں نے۔ آج پہلا سبق میں اپلوڈ کر رہا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس چیز کے لیے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ اپلوڈ ہوا، لیکن اس دعا کے ساتھ اپلوڈ کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ لیکچر سینڈ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت میری طبیعت کو بھی بحال رکھے اور مجھے بھی استقامت دے سکھانے کی، آپ کو بھی استقامت دے صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ یاد رکھیے گا کہ ہم جو بھی کچھ پڑھیں گے پریکٹس کے لیے کام دیا جائے گا، وہ ضرور کریے گا۔ گروپ کو آن کر دیا جائے گا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ آپ کو ڈسکشن آپ کر سکے، کوئی سوال ہو تو آپ کر سکے۔ اچھا، دوسری چیز کا اس چیز کا دھیان رکھیے گا کہ کئی سارے طلباء کرام ہیں ادھر، تو کچھ اس ٹائم کے اوپر مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے، تو لہٰذا ادارے کی جانب سے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ کو ریکارڈنگ لیکچر بھیج دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اس ریکارڈنگ لیکچر کو سماعت فرما لیں اور گروپ کو آن کیا جائے گا آپ سب کی ٹائمنگ پوچھنے کے لیے، تو جو ٹائمنگ پر آپ سب متفق ہوں وہ ٹائمنگ پر ہمیں بتا دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو اس ٹائم پر کلاس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں، اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابتدائی باتیں ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابتدائی باتیں کس طریقے سے کریں گے، تعارف ہے یہ بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے علم النحو عربی زبان کا بنیادی قانون ہے، یاد رکھیے گا، جس کے بغیر نہ تو قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی عربی زبان درست طریقے سے لکھی یا بولی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب یاد رکھیے گا کہ علم النحو جو ہے، علم النحو وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ عربی زبان یعنی کہ اسم، فعل اور حرف کے آخری حروف پر کیا حرکت آئے گی، اس کے کیا احوال ہوں گے، یعنی زبر، زیر، پیش، فتحہ، دمہ، کسرہ، ٹھیک ہے؟ فتحہ، کسرہ، دمہ، ٹھیک ہے؟ یہ آئے گی، اور ان کا لفظ آپس میں جوڑ کر صحیح جملہ کیسے بنایا جائے، جملہ کیسے بنایا جائے، اور آخری کے احوال، یہ ہمیں علم النحو بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں، اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں، میں ادھر لکھوں ضرب زید عمرا، اب ضرب زید عمرا میں نے لکھا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں زید پر کیا احوال آئے گا اور عمر پہ کیا آئے گا، زیدن پر کیا آئے گا، جیسے زیدن پر رفع، ٹھیک ہے؟ زیدن پر کیا آئے گا، رفع، عمرن کے آخر میں کیا آئے گا، نصب، زیدن کے آخر میں کیا آئے گا، رفع، رفع، اور عمرن کے آخر میں کیا آئے گا، نصب۔ یہ نصب، رفع، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ سب ہمیں کس نے بتایا، یہ سب ہمیں نحو نے بتایا، ٹھیک ہے؟ ایک ایگزام میں نے آپ کے سامنے دے دی، بقیہ آتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا تھا کہ اسم، فعل اور حرف کے آخر کا احوال، ٹھیک ہے؟ آخر کی حرکت یہ بھی معلوم ہو، اور اس کو جوڑنے کا طریقہ بھی ہمیں نحو سے ہی طریقہ پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نوٹس ہیں، یہ آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس میں کون سی چیز مفعول ہے، کون سی چیز کیا ہے، یہ ترکیب نحویہ ہوتی ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ آگے 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 آتا رہے گا، تو آپ کو سکھایا جاتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، علم النحو کا موضوع کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نحو کی تعریف آپ نے یاد کر لیں، کلمہ اور کلام۔ نحو کا موضوع کیا ہے، کلمہ، کلمہ، کلمہ ہے، اور کلام، کلمہ اور کلام۔ کلمہ کیا ہے، یعنی الفاظ کی حالت معلوم کری جا رہی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا،
ٹھیک ہے، یعنی اکیلے الفاظ کی حالت معلوم کرنا یہ کلمہ کہلاتا ہے۔ کلام یعنی جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر ایک پورا مطلب، ایک پورا جملہ، ایک پورا سنٹینس بن جائے، اس کو کہتے ہیں کلام۔ ٹھیک ہے، علم النحو کا بینیفٹ کیا ہے، علم النحو کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس علم کو سیکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح مفہوم کے ساتھ سمجھا اور جا سکتا ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی، یعنی لحن نہیں کری جا سکتی۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کو سمجھنا یعنی لفظی غلطی سے ہے نہ ہو، لفظی غلطی نہ کی جائے، تو یہ سب چیزیں ہمیں کیا چیز سکھاری ہوتی ہے؟ نحو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ضرب زید امرن کیا تھا؟ زید نے عمر کو مارا۔ اب اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ عمر نے زید کو مارا یا عمر نے زید کو مارا، ہے کیا زید نے عمر کو مارا۔ ٹھیک ہے، ضرب زید عمر۔ نحو کو نحو کہنے کی کیا وجہ، رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ وائی از اٹ کالڈ نحو؟ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے، نحو کا مطلب طریقہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اس علم کو سیکھنے والا بالکل ویسے ہی بولتا ہے جیسے خالص عرب بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا یہ طریقہ اور مثل بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ بندہ جو اس کو نحو آئے گی، وہ طریقہ اور مثل بالکل عرب کی طرح کام کرتا ہے، عرب کی طرح بولتا ہے، اس لیے اس کو علم النحو رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو علم جانتا ہے وہ عرب کے طریقے پر اور ان کے مثل پر عمل کرتا ہے، ان کے جیسے کام کرتا ہے، اس لیے اس کو علم النحو بھی کہتے ہیں۔ اچھا اچھا، اس علم میں ایک اور وجہ بھی ہوتا ہے، اس میں کلمے کے اعراب پر بھی بحث کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس لیے بھی اس کو علم النحو بھی کہتے ہیں، علم الاعراب بھی کہتے ہیں، علم الاعضاء بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، علم النحو کا درجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، یعنی علم النحو کیا ہے، کب حاصل کرنا چاہیے؟ اس کو صرف کے بعد یاد کرنا چاہیے، صرف کے بعد یاد کریں، صرف کے بعد سیکھیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ واجب الکفایہ ہے، واجب الکفایہ یعنی کہ اس کو سیکھنے والا، آپ ایک بندہ سیکھ لے تو سب کے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، یاد رکھیے گا، فرض کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، فرض عین، فرض کفایہ۔ ٹھیک ہے، فرض عین کیا ہوتا ہے کہ وہ فرض جو سب پر فرض ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ٹھیک ہے، اب کفایہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ واجب الکفایہ، یعنی کوئی بھی ایک بندہ کر لے۔ ٹھیک ہے، جس سے فرض کفایہ ہوتا ہے نا، نماز جنازہ پڑھنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک بندہ بھی کر لے تو سب سے ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ویسے ہی واجب الکفایہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر پورے، آگے کیا لکھا ہوا ہے آپ کے نوٹس میں، یعنی اگر پورے امت میں سے کسی خاص بندے نے بھی یہ علم حاصل کر لیا تو سب سے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، لیکن معاشرے کو اس علم سے سیکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے بھی نہ سیکھا تو سب گنہگار ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہا جاتا ہے ہر گھر میں ایک عالم دین ہو، اسی گھر کہا جاتا ہے ہر گھر میں ایک مفتیان کرام ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم اس کو ذرا ایک چیز کو سمجھیں کہ اس علم کے بانی کون ہے، فاؤنڈر کون ہے۔ اس عظیم فن کی بنیاد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی جب انہوں نے غیر عربوں کو قرآن درست پڑھنے کا حکم دیا، ایسے باقاعدہ ایک مکمل فن، ایک سسٹمیٹک سائنس تیار ہوئی۔ اس سائنس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دی اور قواعد مرتب فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یاد رکھیے گا، ہم نے ابھی آسان علم النحو کورس کے اندر ہم نے جو بنیادی باتیں سیکھی، اسی کو ہم تھوڑا سا چارٹ کے انداز سے، ایک ڈفرینٹ انداز سے سیکھتے ہیں۔ عربی قواعد کی تقسیم کتنی ہوتی ہیں؟ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک علم الصرف کہلاتا ہے، علم النحو کہلاتا ہے۔ علم الصرف کیا ہے؟ اس میں الفاظ کی، لفظ کی بناوٹ اور سیغے اور ادائیگی پر فوکس کی جاتی ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھ لیں آپ تو پروننسیشن کے اوپر فوکس کری جا رہی ہوتی ہے۔ آپ جو بول رہے ہیں لفظ ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے، لفظ جو انسان جس چیز کا تلفظ کرے اسے کہتے ہیں لفظ، ٹھیک ہے، اس کی پروننسیشن صحیح ہو، یہ علم الصرف سکھاتا ہے۔ علم النحو کیا ہے؟ اس میں لفظ کو جوڑ کر جملہ بنانے اور لفظ کے آخری حالت
پر بحث کی جاتی ہے۔ آخری حالت کیا، ہم نے بھی شروع میں بھی پڑھا، جس پہ زبر دیر پیش آئے گا، کیا آئے گا، اس چیز کو علم النحو سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو دیکھ لیں، ہم ہر چیز کا دیکھیں مقصد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس چیز کو اس طرح سمجھ لیں کہ عربی گرامر ہم سیکھنے جا رہے ہیں، علم النحو بھی ہے اس میں، علم الصرف بھی ہے اس میں، تو علم النحو اور علم الصرف سیکھنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ تو علم النحو اور علم الصرف سیکھنے کا مقصد یہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ کوئی بھی گرامر کبھی بھی قواعد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ عربی گرامر سیکھنے کا اصل مقصد صرف اصولوں کو رٹنا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو درست طریقے سے سمجھنا اور پڑھنا بھی ہے، تاکہ ہمیں کیا ترجمہ اور مفہوم آ جائے اور غلطی نہ ہو۔ اعراب کیا ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، دیکھیں ہم نے ابھی جو پڑھا اسی کی تفصیل اسی میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اعراب اور ان کی حالتیں کیا ہیں۔ عام نام کیا ہے، زبر زیر پیش جزم، یہ ہم عام لفظوں میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صرفی کہوں تو یعنی کہ علم الصرف پڑھنے والے، نحوی کہوں تو یعنی کہ علم النحو پڑھنے والے۔ صرفی زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کہتے ہیں کسرہ، پیش کو کہتے ہیں دمہ، جزم کو کہتے ہیں سکون۔ ٹھیک ہے، نحوی کیا کہتے ہیں، زبر کو کہتے ہیں نصب، زیر کو کہتے ہیں جر، پیش کو کہتے ہیں رفعہ، جزم کو کہتے ہیں جزم۔ اب ذرا ہم اس کو دیکھیں، لفظ ابھی ہم نے سیکھا، کیا لفظ کیا ہے، انسان کے منہ سے جو نکلتا ہے، انسان کے منہ سے نکلنے والی ہر آواز، ہر تلفظ، یہ کیا ہے، لفظ۔ انسان جس چیز کا تلفظ کرے اسے کہتے ہیں لفظ۔ لفظ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں با معنی، ایک ہوتے ہیں بے معنی، مومل، موضوع۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم مستعمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، استعمال والے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، کیا ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، ایسے لفظ، ٹھیک ہے، جیسے کہ جس کا کوئی با معنی ہو، یاد رکھیے گا، اس کو ہم تفصیلاً پڑھیں گے، یہ میں آج خلاصہ دے رہا ہوں، ہر کلاس کے اینڈ پر اگلے سبق کا مختصراً خلاصہ ضرور ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا لفظ جو اس کا ہم کوئی با معنی ہو، کوئی اچھا پروننسیشن ہو، کوئی اچھی معنی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم با معنی کہتے ہیں۔ بے معنی وہ جس کے کوئی معنی نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طبیعت تھوڑی ناساز ہے، اس کو مزید بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے استقامت دے اور میری طبیعت کو اس طرح کر دے کہ میں آپ سب کو صحیح معنوں میں علم دین سکھا سکوں، پہنچا سکوں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین علم کو سیکھنے والا بنائے، سکھانے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔